گزشتہ ویڈیوز میں جو ہے وہ منشی گوہر علی خان کا جو ہے وہ میں نے بتایا ہے، پھر خالد احمد اور کیا نام ہے اس کا، شاہد جاوید برکی، عمران خان کے جو قادیانی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے چاچا شبیر کا قادیانیوں گنڈوں کے ساتھ مل کر پاک ٹی ہاؤس میں جو ہے مارا کٹائی اور یہ ساری چیزیں، یعنی اس میں یہ تھا کہ آغا شورش کاشمیری نے گالیاں دی مرزا قادیانی کو، تو اس کا چاچے نے کہا کہ خبردار اس کو گالی والی دو گے تو وہ ویڈیو ساری زبانی جو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں، جو میں نے برسوں پہلے لگائی ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ یہ دوبارہ سے لگا رہا ہوں تو یہ ظاہر ہے مجھے بارہا لوگوں نے کہا کہ اب پھر سے، تو اس لیے میں کیونکہ ہمارے لوگوں کی بہت شارٹ میموری ہوتی ہے، وہ ایک دن پہلے کے واقعات کو بھول جاتے ہیں، میں 10 12 سال کی یا 5 6 7 سال کے، تو وہ تو پھر تو یہ ہے کہ اگین میں خود تو جلندھر میں نہیں رہا، نہ ہی میں اس کے خاندان کو جانتا ہوں، میں نے جو تحقیق کی وہ اس کو میں سامنے لا رہا ہوں، اور پھر میں نے بارہا یہی کہا ہے کہ اگر میری تحقیق میں کوئی نقص ہے، آئیں جو ہے مجھے کریکٹ کریں، تو میں تو پھر خوش ہو جاؤں گا کہ میری اصلاح ہوگی۔ پھر اگر عمران خان کی جگہ کوئی مسلمان ہوتا یا مجھ جیسا کمزور مسلمان ہوتا، تو جیسے ہی مجھے پتہ چلتا کہ مجھے کسی نے قادیانی کہا ہے، تو میں نے تو بغیر کسی کے کہے میں نے آ کے سیدھا سا یہ کہہ دینا تھا کہ میں آغا وسیم ولد فلاں فلاں یہ کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضی سکنا قادیان وہ مادر چود ایک کیا بولتے ہیں قذاب تھا، مر کے جہنم کا کتا ہو گیا، جو اس کو نبی مانتا ہے یا اس کو مجدد مانتا وہ بھی کافر ہے، خلاص۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حب کا تقاضا تو یہی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے پہلے اللہ کے دشمن شیطان کو رد کیا جاتا ہے، بلکہ میرے خیال میں قرآن شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال چلیں، دیکھیے جی، میں ہرگز اور ہرگز کوئی سیاسی مقصد کے لیے نہیں، کسی دنیاوی مقصد کے، جو فیکٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قادیانی عمران خان کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، مجھے یہ ثبوت ملے ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں۔ ذاتی ہماری دشمنی اور ہماری دوستی کا معیار اللہ اور نبی سے محبت کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دیکھیے جی، میں نے جو اس قادیانی مسئلے کے اوپر جتنے بھی فیکٹس سامنے لایا ہوں، آج تک ان کو کوئی رد نہیں کر سکا۔ میری تحقیق کے مطابق یہ جو برٹش انڈیا دور کے اندر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، 2 کیپٹل تھے ہندوستان کے، ونٹر کیپٹل دلی تھا اور سمر کیپٹل شملہ تھا۔ تو شملہ میں جو الیٹ قادیانی ہوتے تھے وہ ان کو وہاں بھیجا جاتا تھا، وہ مختلف قسم کے جو دجالی نیٹ ورک کے ساتھ ریلیٹڈ ہو کر تو ٹریننگ اور معلوم نہیں کیا کیا وہ ماچدکی وہاں کیا کرتے تھے، لیکن اٹ واز لائک جو سیکرٹ سوسائٹی، ایک سیل جو مختلف انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جس میں قادیانی اور دوسرے بھی لوگ شامل تھے۔ دوسروں سے مراد یہ ہے کہ جو دجالی فری میسن مشنریز وغیرہ، وہ سارا کا سارا شملہ جو ہے اس کا ہب ہوتا تھا۔ تو یہ مخصوص قادیانیوں کو بھی وہاں بھیجا کرتے تھے، جس میں جنرل ضیاء الحق کی فیملی بھی تھی، وہ بھی لیکن وہ ذرا لو سٹیٹس میں تھے، اور یہ جو ہائی رینک قادیانی تھے، پیپل لائک یہ کیا نام ہے، عمران خان کی فیملی، یہ وہ
تو بلکہ ایز فار ایز آئی ریممبر کہ اس نے اپنی کسی کتاب یا اسٹیٹمنٹ میں کہا بھی ہوا ہے کہ میرے بزرگ جو ہیں وہ شملہ میں تعین تھے، ان آفیسر تھے یا جاب وغیرہ کرتے تھے. پھر اس نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو میرے فیملی ممبر دو اس کے انکل یا کوئی جو شملہ سے پاکستان آ رہے تھے تو راستے میں بلوے ہوئے تو ان کو مار دیا گیا. لیکن جو مجھے پتہ چلا کہ یہ وہاں سے شملہ سے بائی روڈ آ رہے تھے تو کسی کھڈ میں ان کی وہ جو کیا بولتے ہیں کوئی سٹیپ سی جو بھی تھی وہاں گاڑی گر گئی اور مر گئے. تو خیر بہرحال اب جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن باہر طور مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو فیملی تھی وہ قادیانی جو ان کا سیکرٹ سیل تھا وہ شملہ میں سیٹل تھے. اوکے تو یہ اس کی کسی کتاب میں بھی شاید اس کا ذکر ہے یا کسی اسٹیٹمنٹ میں ہے، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. تو اسی طرح سے اچھا کھوجی وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو ان کی بیس سے پکڑتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں یہ جو تصویر آپ کے سامنے میں نے لگائی ہے کہ سب سے اوپر جو ہے عمران خان کی والدہ کا کزن جسٹس بشیر الدین احمد خان، اس کی فوٹو ہے. یہ کیا بولتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا جج بھی تھا، اور پھر جو کہ دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان میں نے یہ بات کو پھیلایا یا اس کو پبلک کیا کہ جنرل ضیاء الحق کی جو مجلس شورا عثمان چودھ نے بنائی تھی اس میں زیادہ تر ہڈن قادیانی اس کے ممبر بنائے ہوئے تھے. اب ایک اوپن قادیانی جو خواجہ صفدر اوپن قادیانی تھا، وہ اس کا چیئرمین بنا ہوا تھا. اور جنرل ضیاء نے کیا مشہور کیا ہوا تھا کہ میری مجلس شورا میں صرف راسخ العقیدہ مسلمان آئیں گے. تو ظاہر ہے وہ راسخ العقیدہ مسلمان کن کو سمجھتا تھا؟ وہ حرام النسل قادیانیوں کو. سن لیا ہے. اور یہ مقبول جان زاد احمد تڈی موضوع. تو یار یہ کتنے بے غیرت لوگ ہیں. جنرل ضیاء الحق کے جیسے قادیانی کو مسلمان مان کر یا عمران خان کو مسلمان کہہ کر خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور مبلغ بنے ہوئے اسلام کے. شیم آن یو. خیر بہرحال میرا کیا ہے جی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اردو ڈائجسٹ کا ایک ریفرنس ہے، ایک انٹرویو ہے جس میں ماجد خان کی والدہ جس کو اپا وغیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اس کا انٹرویو ہے. اور اس میں جو ہے جو میں نے ایک تراشا ساتھ میں لگایا ہوا ہے الفضل کا، اس کے مطابق جو ہے یہ بشیر احمد خان صاحب شملہ یہ اس شخص کی فوٹو ہے جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے عمران خان کی والدہ کا کزن جسٹس بشیر الدین احمد خان. یہ بھی کیونکہ شملہ میں تھا اور پھر یہ عمران خان کی والدہ کا کزن تھا تو اس کو جو ہے جنرل ضیاء الحق نے مجلس شورا کا ممبر بھی بنایا تھا. اور پھر یہ ایسا حرام النسل آدمی تھا کہ یہ ایک اس کی بھی میں ایک کٹنگ لگا رہا ہوں. ایک جنانہ ٹائپ وہ مرزئی تھا نہید نامی جو ان کا شاعر تھا، جو رشتے میں کیا لگتا ہے یہ جو ہمارا وزیر دفاع ہے پاکستان کا، یہ حرام زادہ کیا نام ہے اس کا، خواجہ صفدر کا بیٹا، خواجہ جو بھی اس کا خواجہ جو خیر یہ جو ہے یہ سارے ایک ہی فیملی سے ہیں. اور ان کا بڑا جو سب سے بڑا جو مشہور قادیانی ہوا تھا سیال کوٹ کا، اس کا نام تھا خواجہ امین سم تھنگ، امین خواجہ امین کوئی تھا. تو یہ سارا اس کی فیملی ہے. یہ جو کیا نام ہے خواجہ صفدر یہ اس کا کزن ہے یا کوئی اس کا کوئی کلوز ریلیٹیو ہے، ایک ہی برادری سے ہیں. کشمیری محلہ کیا بولتے ہیں، کشمیری محلہ سیال کوٹ سے تعلق. بہرحال
یہ لوگ جو ہیں یہ اس کا آپ سن سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے بتایا کہ مجھے عدالت میں جو لے کے گیا تو وہ عمران خان کا جو ماموں تھا، ظاہر ہے اس کی ماں کا کزن ہوا، اس کا رشتے میں ماموں لگا، اور وہ جج تھا، اور اس نے باقی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ قادیانیوں کی فیور میں، کہ وہ پولیس والوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم نے اتنی کم اس کے اوپر ایف آئی آر اتنی کمزور لکھی ہے، مضبوط لکھو، ہاں، اور اسے کیس پاؤ، کیونکہ وہ قادیانی کو اس نے جو بھی ہوا ہوگا، وی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز، لیکن بقول نہید جو قادیانی شاعر ہے اس کے، وہ جو بیان کر رہا ہے، اب وہ کتنا سچ بول رہا ہے کتنا جھوٹ بول رہا ہے یہ تو پتہ نہیں، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ یہ عمران خان کا کزن، نو عمران خان کا ماموں، وہ قادیانی کی فیور کر رہا ہے اگینسٹ جو بھی کرمنل، بٹ وہ مسلمان ان کو کہا جا رہا ہے، اینی ہو، تو یہ چیز جو ہے یہ آپ سن سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ذکر ہو رہا ہے شاہ محمد خان صاحب، وہ ماجد خان کی والدہ کہہ رہی ہے میرا دادا تھا اور وہ بہت بڑا افسر تھا رجسٹریشن، وہ بھی میں نے اردو ڈائجسٹ کی آپ کے سامنے لگا دی ہے، تو آپ یہ شاہ محمد دوست کا بھی کیا نام ہے، خان احمد شاہ، یہ جو پگڑی سی باندھ، اس زمانے میں اکثر قادیانی اسی طرح کی پگڑی باندھتے تھے اگر آپ دیکھیں تو یہ اور اس خاندان کے بہت سارے لوگوں کا ریفرنس مجھے قادیانیوں کی ہسٹری سے ملا ہے، قادیانیوں کے الفضل سے ملا ہے، الحاکم سے ملا ہے، جو میری ریچ میں چیز آئی ہے جس کو بھی میں، اور ابھی آئی نو، کیونکہ یہ ایک وسیع اوشن ہے، اب 150 سال 200 سال پرانا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر اتنا لٹریچر اتنا کچھ ہے، اور ڈھونڈ کے تو پھر آدمی کو ٹائم چاہیے بہت زیادہ۔ خیر آئی نو کہ میری تحقیق جاری ہے، اور بھی ثبوت آئیں گے، لوگ مانے یا نہ مانے، ہم نے اپنے رب کو جو ہے وہ اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے جی، لوگ کہتے ہیں جی کیا بولتے ہیں وہ نہیں ہے ریٹنگ، نو کیا ویوز نہیں ہے، ارے میں ویوز کے لیے کر رہا ہوں، ویسے بھی وہ فریز وغیرہ کر دیتے ہیں تو ویوز کو تو یہ ویوز کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میری باتوں کو کوئی بھی آ کے چیلنج کر کے دکھائے تو صحیح، پورے جرنلسٹ، پورے دانشور، پورے اینالسٹ جو ہوتے ہیں ان سب کو، کیا لبرل کیا مولوی، آئے کوئی جڑا ہے، کوئی اپنا اصل کا ہے تو میرے بات کو چیلنج کریں، پھر دیکھو میں نے کہا کیا کرتا ہوں، ہے کوئی جو میرے سامنے ضیاء الحق کو، عمران خان کو، اور جن لوگوں کو میں نے قادیانی کہا ہے ان کو غیر قادیانی ثابت کر سکے، آئے۔ 4 پہ میں نے 2 نفل ادا کیے، پھر ہم تھانے پہنچ گئے، انہوں نے چائے اور منگائی، میرا پلائی مجھے، میرا ہوش میرے ٹھکانے ہی تھے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو بیان دیں گے نا یہ ہمارے ایس آئی صاحب وہی لکھیں گے، میں نے لکھوا دیا جو واقعہ ہوا تھا، مجھے وہ اے ایس آئی صاحب کہنے لگے کہ آپ احمدی ہیں، میں نے کہا ہاں میں احمدی، میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، کہنے لگے گجرات کا رہنے والا ہوں میں، وہاں سول سرجن ڈاکٹر عبدالحق صاحب احمدی تھے جی، ان کی شکل آپ سے ملتی ہے، میں نے کہا وہ میرے بہنوئی تھے، اچھا، تو شاید آپ کو کوئی شکل میں مشابہت نظر آتی ہے، انہوں نے پھر ضمانت کے لیے درخواست دی دوسرے دن، دونوں تو نوجوان تھے، میں تو 64 سال میری عمر تھی جی، اس وقت جو سیشن جج تھے وہاں ان کے سامنے پیش ہوئی، مجھے بتایا گیا کہ وہ کرکٹر ہیں نا عمران صاحب، ان کے ماموں تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ تم کیسی ضمانت لینے آئے، یہ تو ان کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئے، تم نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اور تھانے دار سے کہا کہ آپ نے یہ دفعہ کیا ایک ہی دفعہ لگائی ہے، اس پہ یہ تو انہوں نے 3-4 دفعہ اور یہ بھی لگائے، انہوں نے نیت قتل کی بھی تھی
اور پھر انہوں نے ڈاکہ ڈالا. جب چابی سنبھال لی کار کی تو گاڑی چرا لی انہوں نے. جی ایک دو اور بھی دفعات انہوں نے بتائی گئی. لیکن مارشل لا لگا ہوا تھا. رات کو کہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی میٹنگ ہوئی اسی واقعے پہ. انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں مارشل لا میں کیس دے دیں. چند جب کیس مارشل لا میں آ گیا وہ سمری کورٹ کے پاس چلا گیا. سمری کورٹ کی اپنی میکسیمم جو طاقت تھی وہ 15 کروڑوں کی اور 1 سال کی سزا تھی. جی وہ انہوں نے ان کو سزا دی 1 سال 15. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا معجزانہ رنگ میں آپ کو اس جی تو آپ نے یہ سن لیا یہ جو ان کا شاعر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے عمران خان کے ماموں کے بارے میں. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو بہت سارے حقائق ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اگر آپ نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں، لیکن جیت جو ہے وہ حق سچ کی ہے. تو عمران خان کی پورا خاندان پکا مرزائی تھا اور اس کا سکوت کرنا، دیکھیے فرض کیا جیسے میں نے پہلے کہا تھا یہ چھوٹا الزام ہے بال ٹیمپرنگ کا، وہ عدالت گیا. اتنے بڑے الزام کے اوپر جو ہے اس نے خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ اور جو اس کے سپورٹر ہیں وہ مجھے بتائیں کہ اگر عمران کی جگہ وہ ہوتے تو وہ مرزا کو کنڈیم نہ کرتے، اپنا مسلمان ہونا شرعی طریقے سے ثابت نہ کرتے یا خاموش رہتے. آپ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت آپ کو پوچھتی ہے آپ نے یہ جرم کیا، اگر آپ خاموش رہتے ہیں مسلسل خاموش رہتے ہیں تو جج کیا فیصلہ دیتے ہیں آپ ہی بتائیں. جج تو آپ کو گلٹی کہے گا. تو یہی چیز ہے. اینی ہو اب اس کا جو میری فیکٹس فائنڈنگ جو میری ریسرچ ہے وہ اس کے مطابق اس کا ایک اور کزن جو تھا، ناٹ ہز کزن لیکن اس کے والدین کا کزن، وہ مولوی فرزند علی خان، وہ بھی مرزائیوں کا جو ہے ایک امام تھا. ان جو ان کی عبادت گاہ بنی تھی کیا بولتے ہیں اس کو، فضل عبادت گاہ لندن کی، وہاں یہ کوئی 4-5 سال امامت کے فرائض اور اس کے بہت سارے ریفرنسز میں نے دیکھے ہوئے ہیں اس کی ہسٹری میں، ان کی الفضل وغیرہ میں. تو میں صرف اس وقت مختصر سا اس کی تصویر لگا رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا مرزائیوں کے گروپ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ میں نے ایرو کا نشان بھی لگایا ہوا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی عمران خان کا بزرگوں میں سے ایک ہے. پھر سے یہ میں اس کی کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں. عمران خان نے جو کتاب لکھی تھی مائی پاکستان، تو یہ جو ہے وہ عمران خان نے اپنے اس کتاب کے اندر کون سا پیج ہے، ہاں میرا پاکستان کے صفحات 63، ہاں وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے پیج نمبر 63 پر. یہ میں نے ریڈ رنگ میں بھی کیا ہوا ہے کہ لوگ دیکھ سکیں، اگر پڑھا نہیں جا رہا تو میں پڑھ لیتا ہوں. وہ لکھتا ہے قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ انہوں نے بریکٹ میں بھٹو نے تسلیم کر لیا، مگر اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہ نکلا. سمجھ گئے ہو آپ؟ یعنی بیکار فیصلہ تھا جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، بیکار ہی ہوا نا. تو اس نے لکھا ہے مگر اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہ نکلا کہ اسلامی قوانین کے لیے مذہبی جماعتوں کے تقاضے بڑھ گئے. ہوں دسو عمران خان اگر اس کی خاندان اور بیعت شدہ قادیانی نہ ہوتے اور مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے کے فیصلے کو بیکار کہنا، یعنی جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، فضول کہنا، حالانکہ بہت بڑا نتیجہ نکلا کہ ہسٹری آف اسلام میں فرسٹ ٹائم جو ہے مرزائیوں کو آفیشلی نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا. اتنا بڑا نتیجہ نکلا اور یہ مادر چوت کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. کیسی غیرت ہے اسلامی اس کی کہ اتنی بڑی فتح والے دن
आई रिमेंबर, मुझे तो याद है वो दिन कि इतना लोगों ने जश्न मनाया था, इतना जश्न मनाया था, देगें दी थी, खुशी हुई थी कि भाई एक बहुत बड़ा फैसला, अहम तरीन फैसला हो गया हुआ, और ये कह रहा है कि उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता, ख्वाब में भी नहीं कह सकता, चाहे वो जानी शराबी मुसलमान हो, वो मुसलमान कमज़ोर मुसलमान हो, गुनाहगार हो, मर्ज़ियों के मामले के ऊपर आकर, ख़त्म नबूवत के मामले के ऊपर आकर वो इस फैसले को कभी भी बेकार नहीं कह सकता। अगर कोई कह सकता वो माचोत पक्का पक्का वो है, कादियानी है। और फ़र्ज़ किया किसी शख्स ने बैत नहीं की मगर ये कहा कि ये फ़ैसला गलत था या बेकार था, वो फौरी तौर पर दायरा इस्लाम से खारिज होकर कादियानियों में आ जाता है। मगर ये तो 100 साल पहले के कादियानी है, 125 साल पहले के कादियानी है। तो इसलिए इसने अगर लिख दिया तो क्या है, उसने अपने मज़हब का दिफा किया है। हरामज़ादो, तुम इसके फेवर कर रहे हो। मैं कहता हूँ डजंट मैटर कौन क्या है, ओके। ना नवाज शरीफ को हमने देखना है, ना किसी जर्नल को देखना है, ना किसी जज को देखना है, ना किसी डिप्लोमेट को देखना है, ना किसी बड़े सियासी ख़ानदान को देखना है। अगर हमने देखना है तो वो ख़त्म नबूवत के तकाज़े को देखना है, उसके रिक्वायरमेंट को देखना है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन मिर्ज़ा कादियानी, और वो हम उसके लिए जो है, उसके पैरोकारों के लिए हम नारे लगा रहे हैं, जहन्नम में अपना घर बना रहे हैं। शर्म करो बहन चोदो, कुछ तो ख्याल करो। तो उठो मेरी, अब मैं और भी फिर कभी वक्त मिलेगा तो लगाऊंगा। पुत्र याद करेगा कोई आगा वसीम आया सी, इमरान हाँ तू जिन्ना मर्जी कर ले, तुम जो मर्जी कर लो, जो मैंने कह दिया हुआ है ना, ये तो अब तारीख का हिस्सा बन चुका हुआ है। ये अलहदा बात है कि कादियानी तारीख, कादियानी जो सहाफ़ी वगैरह हैं वो मेरी बात को आगे नहीं लाते। मुझे इससे गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने दीन से, अपने वतन से, अपनी सरज़मीन से गर्ज है कि लोग जो हैं फैक्ट्स को जान सकें। इंशाअल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा, और भी जो भी फैक्ट्स मिलेंगे मैं लगाता जाऊँगा। लेकिन खुदारा मैं हर एक को यही कहता हूँ कि देखिए, कोई ख़त्म नबूवत के ऊपर हाइल आ जाए कोई शख्स, तो वो बड़े से बड़ा भी हीरो होगा तो हमने उसको रिजेक्ट करना है, उसकी मुखालफत करनी है। यही एक रिक्वायरमेंट है टू रिमेन इन इस्लाम। अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम, दैट्स ऑल, दिस इज़ व्हाट शरिया सेज। बस मैं तो यही कहता हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ। जब अल्लाह की शरीयत को नहीं मानोगे तो मुझे क्या है। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबूवत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं।